فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ صدق اللہ العظیم. دین کی بات جب بھی آدمی سنے تو سنانے والا اور سننے والے یہی سمجھیں کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کے نیک بندے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میری ضرورت کی بات کہلوا دیجئے ان کی زبان پر. جیسے آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو سمجھدار آدمی کی خواہش رہتی ہے کہ اس کے ذہن پر میری بیماری جلدی کھل جائے، ٹیسٹوں میں میرا وقت نہ جائے، بار بار چکر نہ لگانے پڑے، بار بار دوا نہ بدلی جائے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقوی گناہ سے بچنے کا نام ہے. عمل کرنا عبادت ہے، لیکن بچنا اور پرہیز کرنا یہ تقوی ہے. نیکی کرنا بہت آسان ہے، گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے. آدمی کی گاڑی چل نہیں سکتی ہے اگر ایکسیلیٹر کے ساتھ بریک نہ ہو. نیکی آدمی کر لیتا ہے، لیکن نیکی بچا کر لے جائے اللہ کے پاس، نیکی بچا کر رکھے دوسرے گناہ سے بچ کر، نیکی کا اجر بھی باقی رہے، اثر بھی باقی رہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی گناہ سے بچے. گھنٹوں آدمی کے لیے تلاوت کرنا آسان ہے، ایک بد نظری سے بچنا بہت مشکل ہے. بڑے بڑے اعمال آدمی کرتے رہتا ہے، لیکن جس گناہ سے حقیقت میں توبہ کرنا چاہیے اس سے وہ توبہ کر نہیں پاتا ہے. گاڑی اٹکی ہوئی کہاں پر ہے؟ میرے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ کس گناہ کی وجہ سے ہے؟ پورے جسم کا علاج کیا، جہاں پھوڑا تھا اسی کا علاج نہیں کیا. پانی بھرنے کی تو بہت فکر ہے، لیکن سوراخ بند کرنے کی فکر نہیں. اسی لیے میرے بھائی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ والوں کے پاس، اپنے سے بڑوں کے پاس، ماہرین کے پاس آدمی جائے اور اپنی زندگی سنا کر اصلاح کر لے. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تلبیس ابلیس کہ شیطان کس کو کس راستے سے دھوکہ دیتا ہے. علماء کو، مفسروں کو، محدثوں کو، ذکر کرنے والوں کو، بادشاہوں کو، مالداروں کو، کس طبقے سے اور کس طبقے کو فکری اور عملی گناہوں میں کیسے ڈالتا ہے، اندازہ ہی نہیں ہوتا آدمی کو. یہ بات صحیح ہے کہ گناہ کے موقع پر نیکی سے طعنہ نہیں دینا چاہیے. جیسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا
5 نمازی انڈے چور بچپن میں ہم سنتے تھے. تو اس میں انڈا چوری کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن گناہ کے موقع پر نماز سے تانا دیتے ہیں. احساس دلانا ٹھیک ہے. بھائی آپ نے داڑھی رکھ کر سگنل کیسے توڑا؟ داڑھی رکھ کر آپ نے وعدہ خلافی کیسے کی؟ آپ تو تبلیغی جماعت کے آدمی ہیں، آپ کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. احساس دلانے کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن نیکی سے تانا نہیں دینا چاہیے. کیا وہ نیکی جو کر رہا ہے وہ بھی چھوڑ دے؟ کہاں کہاں پر شیطان اس زمانے میں دھوکہ دیتا ہے. چند مثالیں سناتا ہوں میں آپ کو. ہمارے دعوت کے ساتھیوں میں ملکوں کا سفر، سالہ سال سے آدمی صوبے کو سنبھالتا ہے لیکن نورانی قاعدہ مکمل نہیں کرتا، تجویز سے قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں دیتا. جو فرض عین ہے، جو کم عمری میں سیکھنے کا عمل تھا، لیکن وہ نہیں کر رہے. بیرون اندرون تقاضے جوڑ اجتماعات میں جی بہت لگتا ہے، ضرور قربانیاں دیں، لیکن شریعت کے حدود کو سامنے رکھ کر اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جتنا علم ضروری ہے اس کو حاصل کرتے ہوئے. ایک شخص پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، با جماعت نماز چھوٹتی نہیں ہے، لیکن اپنی بیویوں پر ظلم کرتا ہے، سسرال سے رشتے کٹے ہوئے ہیں، غصہ بے قابو ہے، زبان خنجر کی طرح چلتی ہے، رشتے کٹے پھٹے ہیں. تو ذکر و اذکار میں تو بہت دل لگ رہا، لیکن ان صاحب کی گاڑی اٹکی ہوئی ہے ماتحتوں کے حقوق کے ادا نہ کرنے میں. تیسری مثال، بہت ملیں گے معاشرے میں ایسے لوگ 1-1 کروڑ کی مسجد بنائیں گے، پورے مدرسے کی تعمیر کریں گے. ضرور کرنا چاہیے، بہت بڑی نیکی ہے، صدقے جاری ہے، لیکن پہلے بہنوں کی میراث تو ادا کی جائے. بہنوں کی میراث ادا کرنے کی طرف قدم نہیں بڑھ رہے ہیں. میراث یعنی والد صاحب کے انتقال کے بعد جو جائیداد تقسیم ہوتی ہے، میراث. اچھا کیا آپ نے پوچھا. 2-3 نسلیں گزر گئیں اور جائیداد تقسیم نہیں کیا گیا. دلوں میں دراڑیں بڑھ رہی ہیں، بدگمانیاں بڑھ رہی ہیں، پیچیدگیاں بڑھ رہی ہیں. ضرور مسجد کی تعمیر کیجئے، ضرور مدرسے کی تعمیر کیجئے، لیکن اپنے جو مالی حقوق ہیں اور دوسروں کی جو مالی ذمہ داریاں آپ سے جڑی ہوئی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کیجئے. زبردست شیطان کا دھوکہ ہے اس زمانے میں. نوافل کا اہتمام تو کرواتا ہے، فرائض کی قضا کرنے نہیں دیتا. اشراق پڑھنے میں دلچسپی ہے، تہجد کی 8 رکعت بھی پڑھتا ہے، لیکن میرے بھائی اس سے زیادہ ضروری تھا کہ اپنے بالغ ہونے کے بعد سے جتنی نمازیں چھوٹ گئی اس کی قضا کرنے لگ جاتا. اس کا ایک موٹا اندازہ کر لیتے، اس کی ایک ڈائری بنا لیتے. اور ہیں ایسے لوگ ماشاءاللہ اس زمانے میں بھی ہیں، اس زمانے میں بھی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوافل میں دل اس لیے زیادہ لگتا ہے فرائض چھوڑ کر کہ نوافل پڑھ کر بزرگی کا زعم پیدا ہوتا ہے. بزرگ بن گیا میں اب،
لیکن فرض ادا کرنے سے بزرگی کا گھمنڈ پیدا نہیں ہوتا. فرض ہی تو پڑھ رہا ہوں، عام مسلمان بھی پڑھتے ہیں. تو فرائض میں دلچسپی نہ لینا، نوافل میں دلچسپی لینا، نوافل کا اہتمام کرنا، قضاء عمری کا اہتمام نہ کرنا، یہ بے ترتیبی ہے. نوافل پڑھیں، تہجد میں 8 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھ لیں، باقی فرائض پڑھ لیں، فرائض کی قضا کر لیں. اس طرح سے نظام بنائیں. دین کی محنتوں سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، بہت اہتمام سے مسجد اور جماعت، خانقاہ کی حاضری کو وقت دیتے ہیں، لیکن اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہیں دیتے. کتنے فتنے ہیں جس کے بارے میں واقف کروانا ہے. پیدا ہونے سے لے کر بچوں کے گھر آباد کرنے تک کتنے مضامین ہیں جس میں باشعور کرنے کی ضرورت ہے. بچے اسکول جب جا رہے ہوں، جب بچیاں سیانی ہو رہی ہوں، جب میکے سسرال رخصت ہو رہی ہوں، کس موقع پر کیا تربیت دی جانی چاہیے، بہت بڑا کام ہے. تو بھائی جیسے آپ اجتماعی دینی کاموں کے لیے وقت دیتے ہیں، دوستوں کے لیے وقت دیتے ہیں. آپ کی یاد آ رہی ہے، کھانا ساتھ میں کھائیں گے، چائے ساتھ میں پیئیں گے. ایسا فون کبھی اپنی اولاد کو کیا؟ کیا ایسا پیغام کبھی اپنے بھائی کو بھیجا؟ اجنبیوں کے ساتھ دل لگتا ہے، اپنوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ اپنی دولت کا تو وارث بنانا چاہتا ہے، اپنے علم اور اخلاق کا وارث بنانا نہیں چاہتا ہے. میں چاہوں نہ چاہوں میری دولت کے وارث کون بن جائیں گے؟ اولاد بن جائے گی. تو میں نے اپنی دولت کا تو وارث بنایا، لیکن اپنے علم اور اخلاق کا وارث نہیں بنایا. ایک اللہ والے ایک علاقے میں پہنچے تو لینے کے لیے ایک پابندی سے ایک صاحب آتے تھے. حضرت نے کہا کہ بھائی آپ ہمیشہ تنہا کیوں آتے ہیں؟ آپ کے بیٹے صاحب کہاں ہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ کسی اللہ والے سے تعلق کی نیکی آپ کی اولاد میں باقی رہے؟ تو آپ نے اپنے بیٹے کو ہم سے مانوس کیوں نہیں کیا؟ تبلیغ کے جنازے کے ساتھ، تبلیغی کے جنازے کے ساتھ تبلیغ کا جنازہ نکل جاتا ہے جب اپنی اولاد کو فکروں میں شریک نہیں کیا جاتا. اس لیے کہتے ہیں کہ گشت میں اجنبی سے مل کر جس صبر سے بات کرتے ہو، اس صبر سے اپنی اولاد سے کیوں بات نہیں کرتے ہو؟ مستورات میں بیان کرنا ہے مجھے 1.25 گھنٹے کا، میں کروں گا اطمینان سے، لیکن اپنی بیوی سے بات کرنا ہے تو بات پوری سنوں گا بھی نہیں، فون بھی نہیں اٹھاؤں گا دلچسپی سے. اجنبیوں کو فائدہ اٹھانے میں، فائدہ پہنچانے میں پوری یکسوئی ہے. جو زیادہ حقدار ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کی طرف توجہ نہیں ہے. اس آئینے میں غور کرتے جائیے. امت مسلمہ کا ایک خاصا طبقہ ہے، مکاتب کی تنخواہیں دیتا ہے، خاندان کے کمزوروں پر خرچ کرتا ہے، لیکن پوری کمائی سود اور انٹرسٹ کی ہے، اس سے توبہ نہیں کرے گا. بھائی آپ پہلے اپنی کمائی کو حرام سے دھوئیے، اس کی تفصیل علماء سے پوچھئے کہ بینک کی ملازمت اور حرام کی کمائی سے توبہ کیسے کی جاتی ہے، صفائی کیسے کی جاتی ہے. بہت سی بہنیں ہیں، بہت سی عورتیں ہیں، تہجد میں دل لگے گا لیکن شوہر کے لیے حقوق ادا کرنے میں دل نہیں لگے گا.
میکے میں وقت دینے میں دل لگے گا، سسرال میں دل نہیں لگے گا۔ اصل گھر تو سسرال ہے، میکہ تو ذمہ داری سیکھنے کی جگہ ہے، سسرال ذمہ داری نبھانے کی جگہ ہے۔ شوہر کی اطاعت کے بغیر جائز چیزوں میں اللہ ملے گا ہی نہیں۔ سال بھر گمراہ رمضان میں عمرہ، کہاوت ہے، سال بھر گمراہ رمضان میں عمرہ۔ بھائی فجر کی نماز کہاں ہوتی ہے سال بھر؟ آپ کی کس مسجد میں ہوتی ہے؟ خاندان میں جن سے رشتے کٹے ہوئے ہیں، اصل ان سے معافی چاہیے کیا؟ دعوت تو دے دیا پورے محلے کو حج کی، جس ساس سے ناراضگی ہے، جس بہو پر زیادتی کی ہے، جس جیٹھانی سے دل کٹا ہوا ہے، جس ننن پر زیادتی کر رکھی ہے، جس پڑوسن سے انبن ہے، دل پر چھری چلے گی، اصل اس سے معافی چاہتے ہوئے، اور اللہ ملے گا وہاں سے رشتہ جوڑنے پر، وہ کام نہیں ہو پائے گا۔ ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جو صدقہ خیرات میں جی کھول کے خرچ کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنی اولاد پر خرچ کرنا نہیں چاہتا، ضروری خرچ بھی اپنی اولاد پر نہیں چاہتا۔ یہ بھی قابل اصلاح پہلو ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثیں ہیں، اپنی بیوی کو جو لقمہ تم کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، اپنی اولاد کے لیے کمانے کے لیے جو جا رہے ہو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ تو شریعت کے سارے پہلو سامنے ہونا چاہیے، صرف ایک پہلو سمجھا باقی پہلوؤں کو چھوڑ دیا، یہ پورا دین نہیں۔ شادی کے رواج میں 1.25 کروڑ لگا دیے، 70-80 لاکھ لگا دیے، خود کی بیوہ کورونا کی بیوہ بہن موجود ہے، اس کا نکاح نہیں کرائیں گے، تو بھائی آپ نے رسم و رواج پر لگایا، ایک بیوہ بہن کے گھر آباد کرنے پر کیوں نہیں لگایا؟ ایک ناجائز پر لگایا، اسراف پر لگایا، ایک واجبی حق پر کیوں نہیں لگایا؟ قضا روزوں کا اہتمام، کئی سال گزر گئے، ہم ہر مجلس میں پوچھتے ہیں بھائی اپنے خاندان میں کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے بیماری کے روزوں کی قضا کر لی؟ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک رمضان گزرنے کے بعد دوسرا رمضان آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھ کر گزشتہ سال کا اپنا بوجھ اتار لیتی تھی، کھاتا کلیئر، حساب بے باک۔ بچوں کے اعتبار سے پڑھنے کا زمانہ ہے، تبلیغ میں دل لگے گا، جماعت میں جانا چاہ رہا ہوں بھائی اب پڑھنے کا وقت ہے، سفر میں آنا چاہتا ہوں، حفظ تو مکمل کر لوں۔ چوزے کو جتنے دن انڈے میں رہنا چاہیے رہنا پڑے گا، دانے کو جتنے دن مٹی میں رہنا چاہیے رہنا پڑے گا، اس کے بعد ہی اگے گا، اس کے بعد ہی جان آئے گی۔ چوزے میں انڈے میں جتنے دن آدمی کو تربیت میں رہنا چاہیے اتنے دن تربیت میں رہے، جس عمر میں جو کام کرنا چاہیے اس عمر میں وہ کام کرے۔ پڑھنے کی عمر ہے، کاروبار میں ذہن چل رہا ہے، کاروبار میں دلچسپی کی عمر ہے، دائیں بائیں تانک جھانک نکاح والے موضوع میں دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ عمر کے آنے سے پہلے اس عمر کے مسائل میں سوچنا صحت کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس بعض مرتبہ انجینئر صاحب جماعت میں نکل گئے، مولانا میں سب چھوڑ کر عالم کورس کرنا چاہتا ہوں۔ اب عالم کورس بھی مکمل نہیں ہوگا، انجینئرنگ بھی مکمل نہیں ہوگی،
جس عمر میں ٹرننگ پوائنٹ لینا چاہیے، جس عمر میں جدھر کا فیصلہ لینا چاہیے، وہ علماء جانتے ہیں، وہ بڑے جانتے ہیں، وہ تجربہ کار لوگ جانتے ہیں۔ پوچھنا چاہیے آدمی کو۔ اسی لیے میرے بھائی، اس مقدس جگہ پر حاضری کے بعد اپنے آپ کو بدلنے کے فیصلے کرنا چاہیے۔ سچی توبہ تو یہی ہے کہ جو گناہ میرے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ان گناہوں سے میں توبہ کروں۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، اپنی بیٹی کو انہوں نے ڈانٹ دیا، غلطی تھی 50 نمبر کی، سمجھ لیجئے، انہوں نے ڈانٹ دیا 60 نمبر کا، 70 نمبر کی ڈانٹ دے دی۔ اندازہ ہوا، احساس ہوا، بڑھاپا آ گیا تھا، اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ وہ بچی بے قرار ہو گئی، ابو جی آپ تو آپ ہیں، آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ نہیں بیٹا، میں نے ضرورت سے زیادہ آپ کو ڈانٹ دیا، مجھے معاف کر دو۔ بچی نے کہا کہ ابو جی آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ نہیں بیٹا، میری تسلی کے لیے بول دو کہ معاف کر دیا۔ کتنے واقعات سنائے جائیں، میرے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم سب کیا ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر پوری امت سے معافی چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، کسی کا قرض ہو تو وہ لے لو واپس، کسی پر میں نے ظلم کیا ہو تو میرے سے اپنا بدلہ لے لے، میری پیٹھ حاضر ہے۔ یہ الفاظ تھے آقا کے، جو پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں، وہ پورے صحابہ سے معافی چاہ رہے ہیں۔ ہمارے دل میں خیال بھی نہیں گزرتا اپنے ماں باپ کو تکلیف دے کر، اپنے بھائی بہنوں کو تکلیف دے کر، اپنی بیویوں، شوہروں اور جڑے ہوئے لوگوں کو تکلیف دے کر۔ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑوں نے کہہ دیا، بس ایک مرتبہ کہہ دیا کہ فلانا کام کرنا ہے، مرتے دم تک اس نصیحت کو پکڑے رہے۔ تمہیں حافظ بننا ہے، بن کر بتایا، عالم بننا ہے، بن کر بتایا، داعی بننا ہے، بن کر بتایا۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر میں بہت تنگی چل رہی تھی۔ وہاں رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ گھر میں آئے، 2 وقت سے دال ہی پک رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ امی دال ہی پکاتی رہیں گی آپ؟ ہم سے تو کھایا نہیں جاتا۔ چھوٹے تھے، پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے مفتی رفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ۔ والدہ نے کہا تمہیں پتا بھی ہے والد صاحب کس قدر معاشی تنگی میں چل رہے ہیں، تمہیں پتا بھی ہے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر زندگی میں بہتر کے مطالبے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بڑوں کی ایک بات دل پر چوٹ لینا، احساس زندہ کرنا، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑا کام کیا کرتے تھے، بہت کتابیں لکھی، ان کی تفسیر اللہ نے پوری دنیا میں چلایا۔ ان کے بیٹے بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دیوبند آ رہا تھا مدرسے کی طرف، دیوبند شہر میں، راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا، مٹکا بھر لیا، اٹھایا نہیں جاتا ہے، کوشش کر رہی ہے، درخواست کی اس نے، اٹھا دو ذرا مٹکا مجھے۔ تو مفتی صاحب فرماتے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں خود اٹھا لیا، مجھے ڈھیر ساری دعائیں دینے لگی۔ اس کے بعد میں نے معمول بنا لیا کہ 2-4 منٹ 15 منٹ کے اٹھانے پر اتنی دعائیں مل جاتی ہیں تو روزانہ اٹھا لیا کروں گا۔ خدمت میں ہمارا دل لگے، جسم بچانے، جی چرانے میں ہمارا دل نہ لگے۔
شیطان ایسا ہی کرتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا، طواف، تلاوت سب آسان ہے، لیکن گھریلو کام کاج میں بچیوں کا دلچسپی نہ لینا، کاہل بننا، اپنی غذا کا اہتمام نہ کرنا، یہ کمزور نسل کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے گا. دوسروں کی خدمت کیا، جوانی سے پہلے بڑھاپے میں داخل ہو جائیں گے. یہی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹرین سے تھانہ بون حضرت تھانوی کے پاس گئے. ایک صاحب رات میں اپنے بچوں کے ساتھ آئے، کلی کلی تلاش کرنے لگے. بچے زیادہ تھے، سامان بھی زیادہ تھا، رات کا اندھیرا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی ریلوے اسٹیشن پر. تو فوراً انہوں نے اپنا رومال سر پر باندھ لیا اور یہ کہا، لاؤ بھائی سامان اٹھا لوں گا، میں قلی ہوں. زندگی میں کبھی اٹھایا نہیں، اب زیادہ سامان اٹھا نہیں پائیں گے تو تھوڑا سامان دے دیا، باقی سامان اٹھا لیا. حضرت تھانوی کی خانقاہ تک پہنچ گئے. وہ صاحب حضرت کے چاہنے والے، بڑے ادب سے ملنے والے، ان کی خدمت کر دی. پیسے دینے لگے تو جلدی سے نکل گئے وہاں سے، ضرورت نہیں ہے، بہرحال اللہ کے لیے کر دیا. وہ ایسی نیکیاں کر کر چھپایا کرتے تھے، خدمت کے ذریعے سے دل جیتا کرتے تھے. اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو کہ ہمارے عیب ہماری نگاہوں میں کھل جائے، ہماری کوتاہیاں ہماری نگاہوں میں کھل جائے، اور جہاں پر پھٹن ہے، جہاں پر گھٹن ہے، اور جہاں پر داغ لگے ہوئے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ سے دوریاں ہیں، اصل وہ ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.